جو 2018 میں ہوا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ عوام کی طاقت تھی جو اس وقت جو ہے وہ خان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور بمقابلہ نون لیگ لاہور اور پنجاب جو ہے وہ خاص طور پر اس سے کلین سویپ ایک طرح سے پی ٹی آئی کو کرایا گیا؟ اگر تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو عوام کہتی ہیں تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کردار نکال لیں 2018 کے الیکشن میں تو پھر تو عوام جیتی ہے. حالت تو یہ ہے وہ تو رانے کا کام ہے، وہ تو دوسرے تیسری پوزیشن پہ کر دے، میں کی کر سکنا جو مرضی کہہ دے. خان خود یہاں سے رہا لاہور سے، اور اچھا ساری دنیا اس کو پٹھان ہونے کے والے سے کچھ، ہی از 100% بائی برتھ لوہری ہے، لاہور تو ہر گیا. پھر پنجاب اسمبلی میں اکثریت کس کی تھی 2018 میں؟ حالانکہ بچے کو پتہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب سارا وہ دودھ کے نہائے گیا اور اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم جو تھے وہ آج بھی وہی ہیں. تو وہ 2018 میں سارا کر آگے بھی پنجاب اسمبلی میں اکثریت کس کی تھی؟ نون کی. پنجاب میں لاہور میں نہیں عمران جیت سکتا. میں وہ بات کر رہا ہوں. اب جو آپ بات کر رہی ہیں مریم کی، اس میں میں تو دیکھ رہا ہوں اس کے لیے تو ستی خیریں ہیں. بلکہ وہ مجھے ہمارا پروڈیوسر جب پروگرام ہم بنا رہے تھے اس نے بڑی مزیدار خبر شیئر کی. اس نے کہا ملک صاحب کو یاد ہے توسا میں ایک سونے کا وہ ملا تھا، تاج ملا تھا مریم کو. مریم بیسیکلی نا اس میں ایک اٹریکشن ہے پولیٹیکل، ایک تو ایج ہے، پھر ایک زمانے میں، اور ایک کروڑ پولر ہونے کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں اندر سے وہ جانے اور اس کا رب جانے. ایک زمانے میں وہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑی ہوئی تھی. اور پاکستان خاص طور پہ پنجابی جو کریکٹر ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. پنجابی ہر اس بندے کو پسند کرتے جو طاقتور کے آگے کھڑا ہوتا ہے. طاقتور کے آگے نہیں رنگ بازی نہیں، طاقتور کے آگے کھڑا ہو. مریم اچھی تھی یا بری تھی یا پلانٹ تھا، ایک وقت میں 2019-2020 میں وہ کھڑی ہوئی، اس نے جلسے کیے، کروڑ کٹھے کیے. اب اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں کہ آج اس کو بھینس کا بھی تحفہ مل گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جلسہ ہو تو وہ پتہ لگے کہ 2-3 ہزار اس کے بعد بھینسیں کٹھی ہو گئی ہیں، بکریاں کٹھی ہو گئی ہیں، اتنے تحفے ملے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اتنی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جہاں تک جو الیکشن ہے اس کے لیے اس نے تھوڑا بہت دال چاول پکا لی ہیں. نہیں، اس نے چھوٹے موٹے دال چاول پکا لی. انہوں نے کہہ دی جی تعلیم کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے. آج نواز شریف نے بھی بیان دے دیا کہ ایمرجنسی لگائیں گے، اکانومی ایشو ہے. کیونکہ پاسن کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، آپ 75 سال کے کسی الیکشن کی کمپین لے لیں، الفاظ لے لیں، اللہ کا شکر ہے مہنگائی ختم کریں گے، لوگوں کی آواز بنیں گے، اس دفعہ انقلاب لیں گے، لاہور کو پیرس بنا دیں گے، بے روزگاری ختم کر دیں گے، مکان 1 کروڑ بنا دیں گے. وہ ساری اسٹیٹمنٹ وہیں کی وہیں ہیں، اس نے ریپیٹ کر دی ہیں. اللہ خیر صلاح. تو رانا صاحب جو بلاول ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں. ویسے تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ایک ٹائم پر ہم نے دیکھا کہ بھینسیں جو ہیں وہ فروخت کی گئیں، لیکن آج جو ہے وہ بھینسیں اکٹھی بھی کی جا رہی ہیں. تو اس پہ میں آپ کا پوائنٹ چاہوں گی. لیکن دوسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول ہیں وہ ایک اینٹی نواز مہم چلا رہے ہیں. کیا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی تو چونکہ آؤٹ ہو چکی ہے، تو جو اینٹی نواز ووٹ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے، وہ اس کو گین کرنے کی کوشش کریں، تو کیا ایسا پاسبل ہوگا؟ پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بلکہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں بھینس کا تحفہ ملا. دیکھیں بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں ہماری طرح ایک سادہ زندگی گزارتی ہیں. مجھے بھی اگر کبھی موقع ملے تو میں بھی توشہ خانہ سے پائنیپل ضرور کھاؤں، کیونکہ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. تو چلو اچھا دودھ بھی مل جائے گا ان کو پینے کے لیے، تو کچھ مسائل ان کے حل ہوں گے. لیکن نا مجھے ہنسی آتی ہے، تو اب بھینسیں اکٹھی بھی تو کرنی ہے نا، وزیر اعظم ہاؤس میں چاہیے بھی تو. میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پہ جو ایک میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے گھر کی اور کاروبار کی ساری رجسٹری لے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ رجسٹری اور یہ سب میں میاں صاحب آپ کے نام کرتا ہوں، میں لے کے آیا ہوں. اور پھر میاں صاحب نے چیک کر کے کہا تھا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ سارا کچھ. کوئی سونے کا تاج دے دیتا ہے، کوئی بھینس دے دیتا ہے. ان لوگوں کو اپنے ارد گرد بھوکے مرتے ہوئے لوگ نہیں نظر آتے. تو لوگوں کا پیار ہے نا. کن کا؟ لوگوں کا پیار ہے جو اس صورت میں، جو تحفوں کی صورت میں جو ہے وہ دیتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. میں اس پیار کے اوپر بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیار صرف طاقتوروں کے لیے ہے. ان کے ارد گرد جو بھوکے لوگ مرتے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہیں ہے. تو جن لوگوں نے جو یہ بات کی کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں خاص طور پر وہ طاقت کو سلام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے. نہیں، میں نے کہا لیڈر اس کو پسند کرتے جو طاقتور کھڑا ہوتا ہے. نہیں میری بات سن لینا، ملک جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اور یہ اٹ سیلف پنجابیوں کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا ہم چڑھتے سورج کے پجاری لوگ ہیں؟ کیا پنجاب پہ جو یہ دھبا لگا ہوا ہے کہ یہ طاقتور کو سلام کرتا ہے، اور جو افغان سے آتے تھے ان کے لیے دروازے کھول کے کہتا تھا کہ آپ دلی چلے جائیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں، کھانے کھائیں اور یہاں پہ آسائشیں جو ہیں وہ انجوائے کریں، تو کیا ہم اب یہ تسلیم کر لیں کہ جو پنجاب ہے وہ اس کا ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے کہ وہ طاقتور کے آگے بچ جاتا ہے؟
میرا تو خیر دل نہیں مانتا اس بات کو, لیکن ملک اگر یہ کہتا ہے کہ پنجابیوں کی یہ نفسیات ہے تو میں اس پہ ابھی ڈیبیٹ نہیں نہیں یار کرتا. تم سن نہیں رہے. میں دوبارہ میں نے یہ کہا ہے کہ پنجابی ہمیشہ اس لیڈر کو پسند کرتے ہیں, اور پنجابی ہونے کا مطلب میں شو میں پنجاب نہیں کر رہا, میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ زیادہ آبادی ہے. پاکستان کی زیادہ آبادی کا میں ایک پولیٹیکل کلچر بتا رہا ہوں. جو پولیٹیکل لیڈر طاقتور کے آگے کھڑا ہوتا ہے وہ بھٹو دلاویب, وہ عمران کھڑا ہے دلاویب, نواز جب کھڑا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ تھے, مریم کھڑی ہوئی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پنجابی کلچر کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو طاقتور کو چیلنج کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. مجھے خدشہ ہے کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے دونوں. اچھا میں نے یہ نہیں کہا جو ملک کہہ رہا ہے میں اس بات کو اون کرتا یعنی طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نہیں, لیکن میرا آرگیومنٹ اپنی جگہ پہ ابھی بھی موجود ہے کہ عموماً یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ تاثر بنتا ہے کہ جو پنجاب ہے وہ ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہے, اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے کہ جتنے بھی جوڈیشری ہے, بیوروکریسی ہے, اور سب جگہ پہ یہ ایک خاص انداز میں سوچتی ہے, ایک خاص انداز میں ریئیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ گلا پھر سندھیوں کو اور باقیوں کو بھی ہوتا ہے. بہرحال میں اس میں نہیں جا رہا, صوبائیت میں نہیں جا رہا, لیکن صرف ایک جملہ کہہ کے پھر آپ آگے بڑھ جائیے گا کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں نا جس کی آپ گہما گہمی کہہ رہے ہیں, ایک فلم آئی تھی ہنس دے آؤ ہنس دے جاؤ پنجابی کی. اس میں اس فلم کی خوبی یہ تھی کہ اس میں ملک صاحب پاکستان کے تمام کامیڈین کٹھے تھے. وہ واحد فلم تھی جس میں تمام کامیڈین کٹھے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی فلم ہے, ہنس دے آؤ ہنس دے جاؤ, لندن سے ہنس دے آؤ اور پھر مجھے لگتا ہے کہ ہنس دے جاؤ, لیکن یہ کہ پاکستان کے سارے کامیڈینز جو ہیں نا مجھے لگتا ہے ایک جگہ کٹھے ہو گئے. اور کامیڈی کیا ہے, بات ذرا لمبی ہو رہی ہے لیکن کامیڈی کیا ہے, کامیڈی یہ ہے کہ اب بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 یونٹ آپ کو فری دیں گے, ہم آپ کو پتہ نہیں کیا دیں گے, ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے, یوتھ کارڈ دیں گے. مریم صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں, یعنی پرانے شکاری نئے جال کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. اور ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ کوئی ان کا گریبان پکڑ کے یہ نہیں کہتا کہ 35 سالوں سے تم حکومت میں ہو, تب کیوں نہیں دیے تم نے یہ ساری چیزیں, کیوں نہیں تم نے تب یہ ساری چیزیں دی جو آج 45 سال بعد تمہیں یاد آ رہا ہے ہم یہ بھی دیں گے, ہم یہ بھی دیں گے. او بلاول صاحب آپ کی تو اتنی حیثیت ہے کہ جب آپ وزیر خارجہ تھے تو 15 ارب روپے کی سبسڈی دینی تھی غریب عوام کو, اور IMF نے منع کر دیا تھا, آپ 300 یونٹ دیں گے, چے پدی شوربہ.